وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے ساتھ ہم پر رمضان مبارک سایہ فضل ہو چکا ہے، اور اس کا پہلا جمعہ ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں بتائی ہیں، بیان کی ہیں، اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہر وقت قیمتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی کیسے فضیلت کو بیان کی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں کس کو دیکھا؟ وہ دو بھائی تھے جو بیک وقت مسلمان ہوئے، دونوں اسلام قبول کیے، اور اس کے بعد دونوں اسلام کی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ ان میں کا ایک بھائی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنی جان قربان کر دی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور دوسرا بھائی وہ ٹھیک 1 سال بعد تک زندہ رہا، اور وہ ایک نارمل موت، فطری موت اس دنیا سے نکل گیا۔ جب انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو اپنے خواب میں دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ فرشتے نے جو 1 سال بعد انتقال ہوا، فطری موت انتقال کر گیا تھا، ایسے شخص، ایسے بھائی کو سب سے پہلے جنت میں جانے کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کر دی، جہاد میں شہید ہو گیا، اس کو اس کے بعد جانے کی اجازت دی۔ پھر فرشتے نے کہا کہ طلحہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ یہ جو خواب تھا یہ سارے صحابہ کو بیان کرنے لگے، سارے صحابہ سن کر پریشان ہو گئے، کیسا عجیب خواب دیکھے ہو، کیسا عجیب و غریب خواب ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیا، وہ بعد میں گیا، اور جو انسان 1 سال زندگی گزار کر کے نارمل موت مرا ہے، ایسا انسان جنت میں پہلا چلا گیا۔ بڑی تعجب کرنے والی بات تھی، سارے صحابہ پریشان ہو گئے، سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ خواب بیان کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ خواب ہمیں تعجب میں ڈال دیا ہے، لہذا اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے، وجہ کیا ہے، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ بتاؤ، جو انسان
وہ ایک بھائی جو 1 سال بعد تک زندہ رہا اور نارمل موت انتقال کر گیا، کیا اس کی وہ زندگی میں ایک ایکسٹرا رمضان نہیں آیا؟ کیا اس کی زندگی میں ایک رمضان کا اضافہ نہیں ہوا؟ ہاں اللہ کے نبی ہوا۔ کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور اس نے نمازوں کی پابندی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی رمضان اور اس کی یہ نمازیں نے اسے جنت میں لے جانے کے لیے سبقت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان جہاد میں اپنی جان قربان کر دیا ہے، اور ایک انسان اس دنیا میں نارمل انتقال ہوا ہے، لیکن جنت میں انسان فطری موت مرنے والا پہلے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جہاد کرنے والے سے بھی آگے جانے والے انسان کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے زندگی میں ایک رمضان آیا تھا۔ یہی رمضان کی نیکیاں، یہی نمازوں کی، سجدوں کی نیکیاں اسے جنت میں جہاد میں انتقال ہونے والے انسان سے بھی آگے لے کر جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ رمضان ہمارے لیے بڑا خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ رمضان اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام پر ایک رمضان مبارک نصیب فرمایا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کہ اے قبر والوں بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے، بتاؤ تمہاری کیا آرزو ہے، اے قبر والوں بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، تو خبر والے صرف ایک ہی سوال کے جواب میں کہیں گے ہمیں رمضان مبارک کا ایک دن نصیب کر دو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں رمضان مبارک کا ایک دن نصیب ہو جائے، ہم اس کی فضیلت کو پانا چاہتے ہیں اور رمضان کی نیکیوں کو پانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبر والے ایک رمضان کی ایک دن کو ترسنے لگتے ہیں، اور ہمیں پورا کا پورا مہینہ مل رہا ہے۔ ہمارے اندر لاپرواہی، ہمارے اندر اگنور پن، ہمارے اندر رمضان کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک گھنٹے کو، ایک ایک دن کو بڑا قیمتی سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، کتنا خوشگوار موسم ہے، کتنی بڑی نیکیوں کی بشارت ہے۔ لوگوں کی ابھی آمد ہے، لوگ ابھی آ رہے ہیں، کوئی فرصت، اتنی بڑی فرصت کا وقت رکھنے کے باوجود بھی ابھی ان کے گھروں سے نکل کر آنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو یہ رمضان کی کیا قدر کرنے والے ہوں گے، ان کے اندر رمضان کی کیا اہمیت ہوگی۔ وہ قبر والے کہیں گے کاش ہمیں رمضان کا ایک دن مل جاتا، ہم رمضان کی وہ فضیلت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلاف کرام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک ابھی آنے کے لیے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 8 دن کا مسئلہ نہیں، تقریباً ابھی 6 مہینے ہوتے تھے۔ اس وقت سے ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی، جب بھی وہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے اپنے لیے دعائیں مانگتے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان جیسی مبارک شہر کو ہمیں عطا فرما۔ وہ رمضان کے لیے 6 مہینوں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ وہ اسلاف کرام تھے کہ رمضان المبارک کے لیے، رمضان سے ملاقات کرنے کے لیے، رمضان کی نیکیاں کمانے کے لیے 6 مہینے سے اللہ سے لڑا کرتے تھے، اللہ سے گڑ گڑایا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں رمضان کو شامل کرتے تھے۔ ہمارے اندر رمضان آ گیا، لیکن رمضان کے اندر کیا کرنا ہے ابھی تک جانتے نہیں، رمضان کی قدر نہیں ہے، تو بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، 11 مہینے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کر لی، تمہارا دل زنگ سے آلود ہو گیا ہے، تمہارے رجسٹر کیچڑ سے لت پت ہو چکے ہیں، گناہوں سے تربتر ہو چکے ہیں، گناہوں سے نہا چکے ہو۔ آج تمہاری سروس کرنے کا ٹائم آ چکا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں سے پاک کر لینے اور دھولنے کا وقت آ چکا ہے۔
رمضان ہمیں آنے والے 11 مہینے کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمیں سدھارنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمیں سدھارنے کے لیے آیا ہے۔ کیا ہے رمضان کے روزوں کا مقصد بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ اللہ روزوں کا مقصد بیان کیا۔ یہ تقوی تمہاری تربیت ہے، یہ تقوی تمہیں رب العالمین سے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں یہ رمضان آنے کے بعد اس کا اثر بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ جو مسجدوں سے دور تھے وہ مسجدوں سے قریب ہونے لگتے ہیں، جو کتنے لوگ عمل سے دور تھے وہ عمل میں آگے بڑھنے لگتے ہیں، ان کے اندر ایک نیا جوش، نیا جذبہ، نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے لگتے ہیں، وہ نمازوں میں اپنا اضافہ کر لیتے ہیں، نفل نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ جو 11 مہینے قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ رمضان میں تو ان کے قرآن یاد آتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں۔ جو اللہ کو بھول گئے تھے وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ یہ تقوی و پرہیزگاری انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ لعلکم تتقون، یہ تقوی تمہاری سب سے پہلی تربیت ہے۔ دوسری تربیت جو یہ روزہ کر رہا ہے وہ ہے اخلاص پیدا کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، اخلاص و للہیت، کوئی ریاکاری نہیں، صرف اللہ کے لیے عمل کرنے کا جذبہ سکھاتا ہے۔ کوئی دکھانا ہے تو اللہ کو دکھا کے کرو، چھپانا ہے تو لوگوں سے چھپا کے کرو، یہ سکھاتا ہے روزہ۔ یہ رمضان کی تربیت ہے، یہ رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آیا۔ کیسے؟ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں لوگ دیکھتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں لوگ دیکھتے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں دیکھتے ہیں، میں انسان حج کرتا ہے، حج کر رہا ہے وہ دیکھتا ہے، انسان صدقہ و خیرات کر رہا ہے انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ روزہ انسان ہے نہیں ہے۔ جب سامنے والا انسان خود کہتا ہے ہاں میں روزے سے ہوں، تب پتہ چلتا ہے کہ بندہ روزے سے ہے۔ ورنہ انسان کو کوئی پہچان نہیں سکتا یہ انسان روزے سے ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاص و للہیت کی دعوت دیتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ انسان کو جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اللہ کو راضی کرنے لگتا ہے، وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اخلاص کے ذریعے سے، للہیت کے ذریعے سے اللہ کو منانا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو کر رہے گا، اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اس بندے سے راضی ہو کر رہے گا۔ یہ دوسری تربیت ہے، یہ رمضان المبارک سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہم سیکھتے ہیں رمضان سے، وہ ہے ایمان میں تجدید۔ یہ رمضان آ کر ہمارے ایمانوں میں تجدید پیدا کرتا ہے، یہ رمضان المبارک آ کر ہمارے ایمانوں میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ ہمارا ایمان مر کے بیٹھ چکا تھا، ایمان کو زندہ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان بجھ چکا تھا، اسے بھڑکاتا ہے، اسے بڑھاتا ہے ایمان کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے روزے کو ایمان کی حالت میں ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان، جو انسان رمضان میں قیام کرتا ہے وہ اگر ایمان اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
جو انسان لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے تینوں حدیثوں میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کا، مغفرت کا تذکرہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہماری لیلۃ القدر کی راتیں، یہ سب ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہیں، پورے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، ایمان کو زندہ کر جاتی ہیں، ایمان کو بڑا کر جاتی ہیں۔ جو 11 مہینے انسان شیطان کی غلامی میں، زنجیروں میں جھگڑا رہتا تھا، جو انسان 11 مہینے شیطان کی فرمانبرداری کرتا تھا، وہ یہ رمضان میں ایمان ایسا اس کا بڑھ جاتا ہے، ایمان ایسا تازہ ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان سے مقابلہ کرنے لگتا ہے، وہ شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتا ہے، شیطان کو ہرانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے ایمان کو زندہ رکھو۔ ایک اور چوتھی چیز جو رمضان ہماری تربیت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا کراتا ہے۔ اللہ مجھے دیکھتا ہے کیسے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ایک مرتبہ مدینے سے باہر صحرا میں نکل پڑے تھے سیر و سیاحت کے لیے، گھومنے کے لیے، اور کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ابھی کھانا شروع کرنے والے ہیں، اتنے میں ایک چرواہا گزرا، بکریاں چرانے والا گزرا۔ اس سے پوچھئے، اسے کہا گیا اے چرواہے آ جاؤ ہمارے دسترخوان میں بیٹھو اور کچھ آپ بھی کھا لو ہمارے ساتھ۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، بکریاں چرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بات سننا تھا کہ عبداللہ بن عمر کا کلیجہ پھٹ گیا اور کہنے لگے اتنی شدید گرمی ہے، گرمی کا بڑا سخت موسم ہے، اور تم پہاڑ میں بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہو، اتنا بڑا شدید مشقت محنت والا کام ہے، اور اس حالت میں روزے سے ہو؟ کہا کہ ہاں روزے سے ہو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ چلو آزما کے دیکھیں گے کہ روزے کی حالت میں کیسا ہے، کہ اللہ کا تقوی اس کے اندر ہے نہیں ہے۔ اس کے ایمان کو، اس کے تقوی کو جانچنے کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے اے چرواہے ایک بکری ہمیں دے دو، ہمیں تمہیں پیسہ دے دیں گے اور ساتھ ساتھ گوشت بھی دے دیں گے، تمہیں افطار کرنے میں بھی کام آ جائے گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میرے نہیں ہیں صاحب، یہ تو میرے مالک کی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر میں بکری کو بیچ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا مالک تو نہیں ہے، تمہارے بکریوں کا مالک تو اونر نہیں ہے، لہذا ایک کام کرو، پیسے لے لو، بکری دے دو، گوشت بھی مل جائے گا، تم نے گوشت بھی مل جائے گا، پیسہ بھی مل جائے گا۔ مالک سے جا کر کہہ دینا ایک بھیڑیا حملہ کر دیا اور ایک بکری چلے گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کہنا۔ اس نے کہا کہ میرا مالک تو نہیں، یہ میرا بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان پر ہے۔ اس نے اللہ کا ڈر دکھایا، اللہ کا تقوی اس کے اندر جاگ اٹھا، وہ اللہ کا خوف اس کے اندر آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا، وہ کہہ رہے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ وہی رٹ لگاتے ہوئے سیدھا سیر و سیاحت چھوڑ دیے، مدینے کے اندر چلے گئے۔ اس بکریوں کے مالک کے پاس جا کر کہتے ہیں اس غلام کی قیمت کتنی ہے بولو، چرواہے کی قیمت کتنی ہے بولو، بکریوں کی قیمت کتنی ہے بولو۔ سارا ریوڑ خرید لیا، اس غلام کو بھی خرید لیا، اور پھر آ کر کہا کہ دیکھو اے غلام، تمہارا ایک کلمہ جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جملہ تم نے کہا ہے، اس پر میں نے تمہیں خرید کر آزاد کرتا ہوں، اور یہ بکریوں کا سارا ریوڑ تمہیں ہدیے میں دیتا ہوں، لہذا تم لے کر آزاد ہو جاؤ۔ مجھے تو یقین ہے کہ ایک کلمے نے تمہیں غلام سے آزاد کر دیا دنیا نے، مجھے امید ہے کل قیامت کے دن اللہ بھی تمہیں آزاد کر دے گا، اللہ بھی نجات دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزہ انسان کو اللہ کے ہونے کا احساس دلاتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ڈر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ میں اور آپ روزے سے ہیں، میرے اور آپ کے گھروں میں
ہمارا راج چلتا ہے، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، راشن ہمیں لاتے ہیں، فروٹ ہمیں لاتے ہیں، فریج کے اندر جو آئٹمس ہیں وہ سب ہم لائے ہیں، کچن کے اندر جو آئٹم ہے سب ہم لائے ہیں، ساری چیزیں ہمارے انڈر میں ہیں۔ ہم چاہے تو کچن روم میں جا کر یا فریج کھول کے مزیدار چیزیں کھا سکتے ہیں، ہمارے ہر گھر میں کھانے کی چیزیں ہیں، سب کچھ پکوان ہے، سب کچھ آئٹمس ہیں، چاہو تو ہم اکیلے تنہا بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس بات کا احساس ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میری بیوی میرے بچے دیکھے نہ دیکھے، وہ تو اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میں رودے کی حالت میں کچھ کھا تو نہیں سکتا، اللہ کو تو ڈرنا ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ رمضان کی تربیت ہے، یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ پانچویں چیز، یہ رمضان ہمارے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے جسم کے پارٹس کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے؟ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہماری نظریں کسی اور چیز کو نہیں دیکھتی، بے حیا چیز کو نہیں دیکھتی، دوسرے ایام میں ہماری نگاہیں پڑ جاتی ہے، گناہ معصیت ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آتے ہی کسی عورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، فون میں گندی چیزیں اچانک آ گئی، فوراً اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ رمضان آتے ہی ٹی ویوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کوئی چیز نہیں دیکھیں گے، ہمارے کان کوئی میوزک نہیں سننا پسند کرتے۔ رمضان آتی اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں، اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، میوزک سننا نہیں چاہتے۔ ہر انسان زبان کیا کرتی ہے؟ جو انسان گالی گلوچ کرتا تھا، بڑے بڑے الفاظ کہتا تھا، وہ رمضان آتی ہی اپنے زبان کو لگام دینے لگتا ہے، جھوٹ بولتا نہیں، گالیاں دیتا نہیں، یہ ہمارے عضو کو پورا کنٹرول کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب انسان کے اعضاء حفاظت میں آ جاتے ہیں، ان کی تجارت کاروبار میں امانت داری دکھائی دیتی ہے، تجارت کرتے ہوئے سچ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، حقیقت بیانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں اتر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی سرا پر سرا وہ انسان اللہ رب العالمین کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو جو راضی ہے، جو اللہ کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں وہی کرنے لگتا ہے۔ یہ حدیث قدسی فرماتی ہے ہمارے پورے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، پورے اعضاء کو سدھارنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تربیت، ایک اور اصلاح یہ کرتا ہے رمضان کہ انسان کے جسم اور روح کی تربیت کرتا ہے، انسان کے جسم اور روح کی تربیت کرتا ہے۔ رمضان المبارک آتے ہی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ ایمان ہوتا ہے، عمل کا شوق ہوتا ہے، انسان کے روح کی غذا ہوتی ہے، انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، انسان روزے رکھ رہا ہے، انسان ذکر و اذکار کر رہا ہے، انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ سب انسان کی روح کی غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ جن لوگوں کے نام رمضان آنے سے پہلے جہنم کی فہرست میں تھے، رمضان آتے ہی ان کے نام جنت کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات میں جہنم سے کچھ لوگوں کو آزاد کر کے جنت کے حوالے کر دیتا ہے، جنت کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ جب انسان کی عبادتیں کر کے اس کی روح کو غذا پہنچاتا ہے، وہ روح تازہ ہوتی ہے، وہ روح ایسے تازہ ہوتی ہے کہ جہنم کی فہرست سے نکل کر جنت کی فہرست میں آ جاتی ہے۔ یہ روح کی تربیت ہوئی، جسم کی بھی تربیت کہ دیکھیے یہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک جو بھوکا رہتے ہیں، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ سزا نہیں، ہمارے جسم کی تربیت ہے، ہمارے جسم کی صحت کا راز ہے۔ اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے، جو انسان چکنی چپیٹی چیزیں کھاتا ہے، چکنی چیزیں کھاتا ہے یا کوئی کیمیکل والی چیزیں ایسی کھاتا ہے،
جو انسان کو جلد ہضم نہیں ہوتی وہ انسان کی انتڑیوں میں جا کر چپک جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے وہ سڑنے لگتی ہیں. کبھی کبھی اسے ہضم ہونے کے لیے مہینوں گزر جاتے ہیں, وہ ہضم نہیں ہوتی, وہ انسان کی انتڑیوں میں جگہ بن کر بیٹھ جاتی ہیں. اور اطباء کہتے ہیں ایسی چیزوں کو ہضم کرنا چاہتے ہو, ایسی چیزوں کو اپنے انتڑیوں سے پاک کرنا چاہتے ہو, ان جیسی کینسر جیسی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو, رمضان کے روزوں کی حفاظت کرو. اس لیے کہ اطباء کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہماری انتڑیوں میں اٹک جاتے ہیں, اسے ہضم کرنا چاہتے ہیں, کلین کرنا چاہتے ہیں, تو انسان کو کم سے کم آدھا دن بھوکا رہنا پڑے گا. کم سے کم آدھا دن تو بھوکا رہنا پڑے گا. 12 15 16 گھنٹے تک کم سے کم بھوکا رہے گا تو اندر کے جو کیڑے بیکٹیریا ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں, اسے ان چیزوں کو ڈائریکٹ کھا کر ختم کر دیتے ہیں اور ہمارا معدہ پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا, اطباء میں مشہور اطباء کہتے ہیں انسانوں کی بیماریوں کا جڑ معدہ ہے. معدہ ہے, معدے سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی دوا یہ ہے کہ معدے کو بھوکا رکھا جائے. ہمیشہ کھاتے رہنا, ہمیشہ پیٹ بھرا رکھنا, پھر یہ کہنا کہ ہم کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں, ہم اچھا کھانے والے ہیں, ہم اچھا کھائے پیے زندگی گزارنے والے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی غریبی فقیری نہیں, ہمیشہ کھانے پینے والے. ہمیشہ کھانا پینا بھی تمہارے لیے صحت کے لیے نقصان ہے. کبھی کبھار تھوڑا بھوکا رہنے کی عادت ڈالو, یہی تمہاری بیماریوں سے بچنے کی دوا ہے. اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک مرتبہ رمضان جیسا موقع لاتا ہے, اس میں انسان کو بھوکا رکھ کے انسان کی جسم کی تربیت کی جاتی ہے, انسان کو صحت مند بنایا جاتا ہے, کمزور نہیں کیا جاتا. انسان کھا پی کر تازہ رہتا ہے, یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. انسان کھا پی کر سست ہو جاتا ہے. جب انسان روزے میں رہتا ہے تو بڑا طاقتور نظر آتا ہے. یہ اللہ روحانی ہمیں طاقت عطا کرتا ہے. یہ جسم اور روح کی تربیت ہے. اسی طرح ایک اور تربیت, ایک اور اصلاح یہ کرتا ہے کہ جھگڑالو چیز سے ہمیں پیچھے کر دیتا ہے. جھگڑنے والی چیزوں سے, جھگڑنے والی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دور کر دیتا ہے. یہ رمضان ہماری اصلاح کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یوم الصوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی انسان کسی دن روزہ رکھتا ہے, اس روزے کی حالت میں وہ انسان فحش گوئی نہ کرے, بیکار کی گفتگو نہ کرے, ایسی ویسی فحش باتیں نہ کرے, ولا یجہل اور جاہلانہ گفتگو نہ کرے, زمانے جاہلیت والی گفتگو نہ کرے, شریعت سے ٹکرانے والی گفتگو نہ کرے, لڑائی جھگڑے کو دعوت دینے والی گفتگو نہ کرے. انسان سنجیدہ گفتگو کرے, شریعت کی گفتگو کرے, سچی سیدھی سیدھی بات کرے, کوئی جھگڑنے کا موقع نہ لائے. یہ روزے کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کہا اگر تم جھگڑا کی بات نہیں کر رہے ہو, سامنے والا اگر کوئی جھگڑنے کی بات کر رہا ہے, سامنے والا اگر لڑائی کی گالی گلوچ کی بات کر رہا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بس اتنا کہو انی صائم, بے شک میں روزے سے ہوں, اب میں روزے کی حالت میں لڑوں گا نہیں, میں روزے کی حالت میں جھگڑوں گا نہیں. میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے, جھگڑنے والی چیزوں سے دور رہ جاؤ. نبی علیہ السلام ایک اور حدیث سے فرماتے ہیں جو انسان جھگڑنے والی بات اس کے سامنے آتی ہے, حق ہے کہ وہ بدلہ لے لے. وہ جو انسان پر ظلم ہوا ہے, سامنے والا گالیاں دے رہا ہے, سامنے والا اس پر ظلم کیا ہے, اب بدلہ لینے کا مجھے پورا حق ہے, پھر بھی میں وہ جھگڑنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, تو جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیا ہے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. جو کوئی انسان سامنے لڑنے آ رہا ہے, سامنے جھگڑنے آ رہا ہے, اور میں بدلہ لینے کا پورا حقدار ہوں, پوری اتھارٹی میرے پاس ہے کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں, میں جھگڑ سکتا ہوں, پھر بھی میں جھگڑنے سے پیچھے رہتا ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کے ایک حصے کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر, جنت کے ایک حصے کی گارنٹی مل جائے گی جو لڑائی جھگڑے سے پیچھے رہتا ہے. یہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے. اسی طرح حاضرین, رمضان ہمیں محنت کرنا سکھاتا ہے. محنت کرنے کی عادی بنو. رمضان میں محنت کی جاتی ہے, آرام رہنا نہیں ہے.
روزہ ہے اس لیے صرف سونا ہے، رمضان ہے آرام کرنا ہے، نہیں، یہ رمضان ہمیں محنت کرنا سکھاتا ہے، جد و جہد کرنا سکھاتا ہے۔ ایک مومن کا لائف اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ محنت کرتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے تو تھکنے کے لیے آتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے تو محنت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے تو جد و جہد کرنے کے لیے آتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو تھکانے کے لیے آتا ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو دیکھ لیجئے، جنگ بدر لڑی گئی، کب لڑی گئی؟ رمضان میں لڑی گئی، روزے کی حالت میں لڑی گئی۔ رمضان میں صحابہ جنگ کرتے ہیں تو جنگ بدر لڑی گئی۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا، اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی قربانی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اور خندق دیکھیے، ایک ایسا منظر ہے، ایک ایسا تاریخی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ پورے مدینے کے اطراف اکناف اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا تھا، جو بڑی تاریخ اسے دیکھ کر حیران ہے، شزدر ہے۔ تو حاضرین کیسا کیا گیا؟ بھوک کی حالت میں صحابہ بھوک سے کھم نہیں پا رہے تھے، اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر بن لیے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی، اللہ کے نبی کھمنے نہیں ہو رہا ہے، جھکنے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہے ہیں، ہماری اتنی بھوک ہے، کچھ تو خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کے دکھایا، میرے صحابہ تم نے تو ایک پتھر رکھا ہے، میرے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھوکے رہ کر کام کرنے والے، بھوکے رہ کر محنت کرنے والے، اسلام کے لیے قربانیاں کرنے والے، اپنے آپ کو تھکانے کے لیے مومن آیا ہے، یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں۔ یہ دار العمل ہے، دنیا میں عمل کرنے کا وقت ہے، یہ عمل کرنے کا ٹائم ہے، یہاں انسان کو اپنے آپ کو تھکانے کا ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کے لیے آرام کا انتظام اوپر کیا ہے، جنت میں آرام کا انتظام کیا ہے، لہذا جنت میں آرام کرنا چاہتے ہو، دنیا میں محنت کرنا پڑے گا، دنیا میں اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بات کی تربیت کر رہا ہے کہ تم محنت کرنے کے لیے آئے ہو، آرام کرنے کے لیے نہیں۔ اسی طرح حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا جذبہ دلانے کے لیے آیا ہے، صبر کا جذبہ دلانے کے لیے آیا ہے، صبر کا دامن پکڑنے کو کہتا ہے، صبر کو لازم پکڑ لو۔ کیسے؟ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں چھوٹی بڑی بیماریاں بھی اسے آتی ہیں، انسان کے جسم میں درد شروع ہوتا ہے، اس کے سر میں درد شروع ہونے لگتا ہے، کبھی اسے سردی زکام کھانسی جیسی بیماریاں آ جاتی ہیں، صبر کرتا ہے، روزہ نہیں چھوڑتا ہے۔ چھوٹی بڑی بیماریاں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، لیکن انسان روزے سے غافل نہیں ہوتا ہے، صبر کا دامن پکڑے رہتا ہے، ہر بیماری کا مقابلہ کرتا ہے، ہر مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن صبر کو جانے نہیں دیتا۔ انسان کے سامنے کھانے کے انواع و اقسام ہوتے ہیں، صبر کرتا ہے، جب تک افطار کا ٹائم نہیں ہوگا تب تک میں کھاؤں گا نہیں، ایسے ہی اس کے سامنے وہ چیزیں رہتی ہیں۔ کبھی وہ اپنے گھر میں اپنے بچے، معصوم بچوں کو کھلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہی نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن صبر کرتا ہے بندہ کہ بچے کھا لے لیکن میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ روزے سے ہو۔ روزہ صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح حاضرین، رمضان ہمیں پوری زندگی، پوری لائف ہمیں ہر حرام چیز سے بچنے کی تعلیم دینے آتا ہے۔ ایک انسان روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کرنے سے پرہیز کرتا ہے، حلال چیزیں کھانے سے پرہیز کرتا ہے، ہر حلال چیز سے پرہیز کرنے لگتا ہے، اور جب اسے رمضان کے بعد حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کی بات کی جائے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہوتی۔ جب روزے کی حالت میں حلال چیزیں استعمال نہیں کر سکتا تو پھر روزے کے بعد اسے حرام چیزیں استعمال کرنے کے لیے اور حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان ہمیں تربیت کرتا ہے۔ اسی طرح حاضرین، رمضان ہماری ایک تربیت یہ بھی کرتا ہے، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کراتا ہے۔ خدمت خلق، سوشل ورک، لوگوں کی خدمت کرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مہمان نوازی کا جذبہ پیدا کراتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، یہ ہر انسان کے اندر ایک ایک خواہش ہوتی ہے، میں آج افطار کی دعوت کراؤں، میں آج افطار کی دعوت کراؤں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں سب آگے آ جاتے ہیں۔ یہ سب ایمان، ان کا جذبہ ہے، یہ رمضان کی تربیت ہے۔
ہر انسان اور روزدار کو کھلانا چاہتا ہے، ہر انسان مہمان نوازی کرانا چاہتا ہے، مسافروں کے لیے انتظام کرنا چاہتا ہے، ساری سہولیتیں انتظام کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کا تو منظر تو سبحان اللہ سبحان اللہ، سعودی عرب کے جو کلپس آتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں، یا حجاج یا ہمارے جو لوگ آتے ہیں ان سے بات معلوم ہوتی ہے، بڑے بڑے امیر لوگوں کی فیملی، پوری فیملی آتے ہیں مدینے میں، مکے میں اپنا ایک دسترخوان بچھاتے ہیں، سارے آنے والے زائرین، حج کو عمرہ کو آنے والے لوگوں کو، سارے لوگوں کو پکڑ کر ترستے ہیں کہ آؤ ہمارے دسترخوان پہ۔ وہ بڑی امیر کی فیملی وہ جا کر غریب کو پکڑتی، آؤ میرے دسترخوان میں۔ اس یہ منظر دیکھنا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے شیخ، ارب پتی کروڑ پتی لوگ غریبوں کو ہاتھ پکڑ کر ترستے ہیں، میرے دسترخوان میں افطار کرو، میرے دسترخوان میں افطار کرو۔ ہر ایک کو کھلانے کا جذبہ، ان کے ماتھا چومتے ہیں، ان کو عزت دیتے، یہاں تک کہ جب پہلی مرتبہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وعدہ لیتے ہیں کہ آخری 30 روزے تک بھی ہمارے دسترخوان پہ ہی آ کے بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ اس امیر گھرانے کے بچے آ کر غریبوں کو پکڑنے لگتے ہیں، ہر ایک زائرین کو پکڑتے ہیں، ہر ایک عمرہ کرنے والے وہاں جو روزے دار ہے سب کو پکڑ کر اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں۔ بنگلور کو ایک میں نے پرسوں فون کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا 10 دن کی افطار کی ذمہ داری میرے نام سے، میں 10 دن کی افطاری میرے نام سے کرا دیتا ہوں، میرا نام لکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب کیسے ہوگا ایسا، 10 دن کیسے ہوگا؟ تو 10 دن کی بات سنتے کہا اچھا 10 دن کم ہے گا، 15 دن کا لکھ لو میرا نام سے، 15 دن کا لکھ لو۔ کہا اللہ کے بندے ایسے بات نہیں کر رہا ہوں میں، 10 دن کم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی افطار کرانا چاہتے ہیں، پورا دن آپ ہی کی افطار سے چلتے رہیں گے تو دوسروں لوگوں جو ثواب کمانا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں دینا کیا؟ تو اتنی کہنے کی بات تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، سارے لوگوں کو موقع دو، جس دن اگر کوئی افطار نہیں کرانا چاہتا ہے یا کسی دن خالی ہے تو فوراً مجھے اطلاع کرو کہ اس دن میری دعوت ہوگی، میری افطار کا انتظام میری جانب سے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں، یہ رمضان مبارک میں روزہ داروں کی مہمان نوازی کرنے لگتے ہیں، خدمت خلق ہونے لگتا ہے، یہاں مسجد کے تعاون کے لیے آتے ہیں اور مدارس کے تعاون کے لیے آتے ہیں۔ ہر انسان خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ دیتا ہے، وہ کمانے والا کما رہا ہے، نہیں کما رہا ہے، جوب میں ہے 10 روپے ہی صحیح ڈال کے جاتا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے مدرسے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ دیکھیے، ہر دن ہر نماز میں ہر وقت خرچہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، پنجقہ نمازوں میں وہ سفرا ہوتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہمارے مصلی، الحمدللہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں، باہر پوچھنے والے ہوتے ہیں وہاں بھی دیتے، کسی کو بھی انکار نہیں کرتے، 10 روپے یہ صحیح دیتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ یہ امت جتنا مسلمان خرچ کرتی ہے دنیا کی کوئی قوم خرچ نہیں کرتی، بس طریقہ یہ ہے کہ خرچ کرنے والے اور لینے والے صحیح استعمال کر لینا، پورا انشاءاللہ ماحول سدھر جائے گا۔ یہ رمضان ہمیں خدمت خلق کا جذبہ دلانے کے لیے آیا ہے، تو خدمت خلق میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں یا جو بوڑھے ساس سسر ہیں، یہ رمضان آتی بڑا ڈر جاتے ہیں، رمضان آتی انہیں ڈر شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً جو بوڑھے ماں باپ بوڑھے ساس سسر ہوتے ہیں اور جو پرہیز کے ایام سے گزرتے ہیں، وہ رمضان آتے ان کو بڑا ڈر شروع ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ بچے مجھے تازہ پکا کے کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے، بہو مجھے تازہ پکا کے کھلائے گی کہ نہیں کھلائے گی، عام دنوں میں پکتا ہے تازہ کھاتے ہیں، میرے پرہیز کا کھلاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتے کہتے میں روزے سے وہ زیادہ محنت نہیں کر سکتی، میں آپ کو کھلا نہیں سکتی۔ عورتوں خواتین تمہاری بڑی قربانیاں ہیں، تم مردوں سے پہلے اٹھ کر سارے گھر والوں فیملی کو تم کھانا تیار کر کے سحری کراتے ہو، پورے مرد احباب کو تم افطار کا انتظام کر کے تم کھلاتی ہو پلاتی ہو، روزے کی حالت میں دونوں وقت کی تم تیاری کرتے ہو، لہذا یہ تمہاری بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ یا بوڑھے ساس سسر ہیں یا پرہیز کرنے والے کوئی ہیں
تو ان کو تازہ تازہ ان کے مزاج کا کھانا بنا کے دے دو، یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑی عظیمت کی بات ہوگی، اللہ رب العالمین تمہیں بڑا اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح بھی میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں، خواتین پہ ظلم نہ کریں، خواتین پہ ظلم نہ کریں، وہ تمہارے لیے تم سے پہلے اٹھ کے سحری کا انتظام کرتی ہے، وہ تمہارے ہی جیسا بھوکی رہتی ہے، اور صبح و شام بچوں کی ساری ضروریتیں پوری کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اور افطار کے موقع ایسا ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کا وقت چلتے رہتا ہے، بیوی کو آرڈر کر کے آتے ہیں یہ پکوان پکا کے رکھنا، نہیں، اس سے پہلے تیاری کر لو، کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے ساری چیزیں پکا کے ریڈی ہو جاؤ، جوس بنا رہے ہیں، سموسے تل رہے ہیں، بھجی وڑے تل رہے ہیں، یہ سب لاش اپنے یہ گرم گرم کھانے کے چکر میں اصل اوقات کو ضائع نہ کرو، یہ عورتوں پہ ظلم ہے، ان کو ثواب سے، ان کو دعاؤں سے محروم نہ کرو اللہ کے لیے، لہذا مرد احباب اپنی خواتین پر رحم کریں۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان مبارک جو تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، جو ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ ہم سب کو اسے تربیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے جو کچھ باتیں سیکھی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو پوری زندگی سے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، افطار کو، نمازوں کو، تراویح کو، ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال کو، صدقہ و خیرات کو سب شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رمضان المبارک کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو توحید پر جینے اور توحید پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک الرحیم رب العالمین۔